اداروں میں پڑھنے والے طلباء سے کہتا ہوں، آپ فیس بک پہ دیکھتے ہو، آپ ٹک ٹاکروں کو دیکھتے ہو، یا آپ اس اسٹیج کی دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہو، ہم خطیبوں کو دیکھ لیا، نعت خوانوں کو دیکھ لیا، نقیبوں کو دیکھ لیا، چمکتے بھڑکتے کپڑے، بڑی بڑی گاڑیاں، اور پھر آپ اپنی ٹوٹی صفوں پر مایوسی کا شکار ہوتے ہو۔ اس مایوسی کی دنیا سے نکلو، تم تو پڑھنے نکلے ہو تو فرشتے قدموں تلے پر بچھا رہے ہیں، جب پڑھ جاؤ گے تو پھر مقام کیا ہوگا، اور جب پڑھے پر عمل کرو گے تو پھر مقام کیا ہوگا، اور جب پڑھے کو پڑھاؤ گے تو پھر شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ خودداری کا سودا مت کرنا، غیرت کا سودا مت کرنا کسی صورت بھی۔ سیدی محدث اعظم علیہ رحمت فرماتے تھے، خادم دین کا جوتا اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ دنیا دار کی نظر وہیں رہے۔ چلیے آپ اس کو تناول کر گئے تو کر گئے، بات بہت بڑی ہے، اور یہی بات ایک بہت بڑے مدرسے کے بانی نے اپنے شاگردوں کو کہی تھی۔ اس مدرسے کے بانی و مبانی کا نام ہے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان المعروف ابو حنیفہ۔ ہم حنفیوں کا پیشوا اور مقتدا، ہم تو کسی اور بحثوں میں پڑے ہیں، مجھے بتاؤ کہ ہم اپنی قوم کو یہ بھی بتا سکے ہیں کہ مسجد کے باہر ہم نے حنفی تو لکھ دیا، حنفیت ہوتی کیا ہے؟ ہمارے تو فسانے ہی اور ہیں، موضوع ہی اور ہیں، عنوان ہی اور ہیں، لڑائیاں ہی اور ہیں، جھگڑے ہی اور ہیں، قصے ہی اور ہیں۔ امام اعظم اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ عام معمول میں درمیانے درجے کی پگڑیاں باندھا کرو، اور جب بادشاہ اور ان کے وزراء تمہیں محل میں بلائیں تو پھر بڑیاں بڑیاں پگڑیاں بن کے جایا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ آن والے کوئی ماٹھے نہیں۔ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب ملنے آئے، ایک پیکٹ تھا مختلف تحائف کا، پیش کیا، اعلیٰ حضرت نے وہ لیا، کہا فقیر نے قبول کیا، اور اب فقیر آپ کو تحفہ دیتا ہے۔ اس بندے نے آگے سے کہہ دیا، بعض نوٹ دینے والوں کو نوٹ گننے کا بہت شوق ہوتا ہے اور جتوانے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ وہ کہہ بیٹھا اعلیٰ حضرت کو کہ حضور والا اس میں 60 روپے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 60 لاکھ بھی ہوں تو ہماری بلا سے، 60 لاکھ بھی ہوں تو میاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے مالک نے دنیا کی ہرس طمع سے میرے دل کو پاک رکھا ہوا ہے۔ کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ طالب علم کا یہ مقام ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ بتا یہ رہا تھا، جانے عالم نے مدینہ پاک میں جلوہ گر ہو کر مسجد بنائی اور اس مسجد میں مدرسہ بنایا۔ حدیث میں ہے ایک دن حضور علیہ السلام مسجد انور میں تشریف لائے، 2 حلقے تھے مسجد پاک میں، ایک اللہ کی زر میں، یہ لفظ اللہ حدیث میں نہیں ہے، میں نے سمجھانے کے لیے بولا ہے، اللہ کی زر میں لگا رہے تھے، لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے تھے، اور ایک حلقہ یہی قرآنی آیات اور حضور کے فرمودات میں غور و خوض کر رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار مسجد میں تشریف لائے تو اب یہ 2 حلقے ہیں اور دونوں حضور کے ہیں۔ فرمایا ذکر آلے ہو توڑی شان بڑی ہے، ان کی شان بیان کی، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ باقی شان والے کیا شان سے بولتے ہیں، ان کی شان بیان کی، اور خود جا کر اس حلقے میں جلوہ گر ہو گئے جہاں قرآن اور حضور کے فرمودات میں غور و خوض کیا جا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن، عظمت و شان علماء۔ اس ادا نے کیا بتایا؟ سننا سنیو سننا، تم آج بابے پیروں فقیروں کو کھجوروں کے جھنڈ میں، پیپل کی جڑ میں، کیکروں کے جھنڈ میں، قبرستان کے کونے خدرے میں، نہر کے کنارے پر، مچ کے سامنے،
بھانگ کے کنڈے پر اللہ والا ڈھونڈتے ہو. جان عالم نے اسی دن بتا دیا ہمیں پانا ہو تو ہم کہاں ملیں گے. کیا کہیں آپ سے؟ یہ علم والے سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو جن کو ہم سکھانے کی دعوت دے رہے ہیں وہ بیچارے آپ کے پیچھے کیا لگیں گے. اگر آپ ہی سیکھ کر پڑھ کے دکھی ہیں, کچھ سمجھ آئیے نا, یعنی آپ کی ادائیں بتا رہی ہیں کہ آپ نے اتنا پڑھ لیا کہ آپ بڑے دکھی ہیں. کو خوشی خوشی سے سبحان اللہ کو تمہاری شانیں بیان ہو رہی ہیں. یہاں تو لوگ بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں, نئی پیکٹوں کے بنڈل لے کے بیٹھتے ہیں کہ مولوی ہماری شان بیان کرے تو ہم اس پہ نوٹ پھینکیں, اور ہم تو فی سبیل اللہ تمہارا رتبہ بیان کر رہے ہیں تو انو سبحان اللہ بھی آکھنا نہیں آندا. مقام سمجھیے, خدا تجھے تیرے مقام سے آگاہ کرے. اپنے مقام کو سمجھا جائے. اب ذرا غور فرمائیے, یہ چیز ہو گئی. اب اس سے ایک قدم آگے بڑھیے. سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاہور تشریف لائے. لاہور کے اس اونچے ٹیلوں پر فیض عالم نے قیام کیا. پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی. اہل مساجد سبحان اللہ گئے. کیا بنائی؟ اور سنیے, داتا صاحب نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ جنہیں میرے کو آنا پہلے پیر مکی شاہ نو سلام کرے. کشف الموجود پڑھ بھی لو. ہم نے ولیوں کے ساتھ وہ باتیں جوڑ دی جس کا تصور اور خیال اور وہم بھی نہیں دور دور تک. ہاں, داتا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ لاہور میں لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے. ہمارے ہاں کہتے ہیں پیر صاحب بول دے ہی نہیں. پیر صاحب آئیں گے, بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے وہ دعا کرانی ہے پیراں کڑو 50,000 والی کرانی ہے کہ 25,000 والی. تو پھر پیراں اچھی بھی نہیں منگنی. انہوں نے کہا پیر اچھی نہیں مانگ دے, دعا دل چ مانگ دے, دل والی بہت ہی قبول ہوندی ہے. اب پہ تسی شانہ دیتیاں. غوثیت تے ہن عام ہے, قطبیت بھی عام ہے, شہنشاہ بلا اے تو نکے نکے کام نے. ہن اگے ویکھو کی بناندے ہو. یہ تو اب نکے نکے کام ہے. اس کے آگے ابھی خدا جانے اور کیا ہوگا. اوپر سے اشتہار والے ہیں جنہوں نے سارے اشتہاری کر دیے. وہ کہتے ہیں تسی بندہ لے آؤ, سانچا اسی بنایا ہوا ہے. 1 درجن القابات ہم نے لکھ رکھے ہیں, کوئی نہ کوئی تو فٹ آئے گا. بندہ لاؤ, بندہ ہم ڈال دیں گے. یہاں سید اشتہاری, قطب زمان اشتہاری, غوث زمان اشتہاری, شہنشاہ ولایت اشتہاری. او بھائی ولایت والے تو یہ کہتے تھے کالا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس, میں گنائی بھریا تے لوگ کہن درویش. کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی جی؟ بولیں گے ذرا. کو سمجھ آئی ہے؟ وہ ایک بندہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سن سن کر بریلی شریف آ گیا. تو ایک سادہ سے لباس میں ملبوس مٹی کے گڑے برتن سے بریلی والی مسجد میں وضو کر رہا ہے. تو آ کر سلام لے کر کہنے لگا میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ملنا ہے. اب اعلیٰ حضرت بھائی جی موبائل جیب میں کرو, بھائی صاحب موبائل جیب میں کرو, ہمارے پاس بھی ہے. پھر شروع یہ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر گئے, امامہ شریف باندھا, تشریف لائے, سلام لیا. فرمایا اس فقیر کو احمد رضا کہتے ہیں. وہ سمجھا کہ یہ کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کی خانقاہ کا کوئی درویش ہے. یعنی بات یہ ہے کہ بندے کا کردار بولے کہ وہ کیا ہے. گفتار کے غازی تو ہم سارے ہی ہیں, کاش کہ کبھی کردار کی چادر بھی آ جائے تو سبحان اللہ. بابے سعدی نے کہا کبھی کستوری بھی روڑا پایا ہے کہ میں کستوری ہاں. کستوری بھی کبھی رولا پایا ہے کہ میں کستوری ہاں. کستوری ہر گزرنے والا یہ کہتا ہے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ کائے کی خوشبو آ رہی؟ کستوری کی. داتا صاحب نے مسجد بنائی. داتا صاحب نے بھائی کرامت سارے بیان کرتے ہیں ہم, انہاں کیا
بابے دی مسجد دا قبلہ ٹھیک نہیں، بابے سارے نو ساتھ لیا اور پھر اپنی مسجد کی کچی دیوار پر لائیو بیت اللہ شریف دکھا دیا۔ تو بھائی صاحب وہ آخر ہم نے سانس خطیب کا ٹوٹے تو کرامت پہ سبحان اللہ اور نعرہ لگانا ہوتا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ داتا صاحب نے مسجد بنائی تھی تو اعتراض ہوا نا۔ چلو لاہور کا پینڈا عرب والے سے زیادہ ہے، آپ تو نیڑے کر لئیے۔ چراغ چشت، مرکز چشت، محبت انوار چشت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، معشوق نظام الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ، مقصود علاء الدین، سبحان اللہ جمال جمال الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا فرید الحق والدین بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداؤ کی ذات بابرکات کیا کیا؟ جودن کے ٹیلوں پر آ کر مسجد بنائی، اور یہ وہ ٹیلہ ہے، وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کا امام بھی گنج شکر، واہ واہ سبحان اللہ، اور جس مدرسہ فریدیہ کا استاد بھی گنج شکر۔ سبحان اللہ، اوہ میں اس منظر کو دیکھنے کی تمنا کروں، لیکن وہی جو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ میں کہا، خدا ہی صبر دے جان پرغم، کیوں کر دکھلائیں تجھے وہ عالم، جرمٹ میں لے کے جب ان کو قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ اس جانے پرغم کو وہ منظر کون دکھائے کہ تدریس کی مسرت پر فرید ہو اور سامنے پڑھنے والوں میں خواجہ نظام الدین ہو؟ کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ، کیا نظارہ ہوگا۔ یہ کہاں سے بابوں کا تصور سنیو آپ لوگوں نے نکال دیا؟ بابا جی مچ لگاتے ہیں، مچ لگاتے ہیں، کہ پیران 2.5 من بالن دینا ہے کی ہے کہ انہوں نے مچ بالنا؟ بابا تے پاگل ہے جڑا لکڑا پھوکدا پیا، ضائع کردا پیا۔ آپ کس کام میں پڑ گئے ہو؟ کوئی بالن کسی غریب نو دیو، بالن دے پیسے کسی نو دیو، کوئی آٹے دا تھیلا لے کے دیو۔ وہ تے کملا ہے جڑا لکڑا پھوکی جاندا ہے، کوئی کام دیاں ہیں کتے؟ آپ کہتے ہیں اسی پیران دے مچ واسطے بالن پیش کیتا، پیران دے مچ واسطے کیا پیش کیا؟ اور مچ سمجھ دیو کہ کوئی نہیں۔ آپ کون سا سارے آکسفورڈ یونیورسٹی والے بیٹھے ہو، انہاں روڑے والے تو بیٹھے ہو، کیا سمجھ آئی ہے؟ او بابے انہاں دے مچ واسطے 2.5 من بالن، 3.5 من بالن، 7 من بالن، کو خدا دا نام منو، کوئی خدا دا نام منو۔ فریدن پاک نے مدرسہ بنایا، اور یہاں سے چلو مدینہ الاولیاء ملتان شریف، شیخ الاسلام سرکار سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی قدس سر العزیز۔ میں جانشین حضور فقیہ اعظم اور حضور والا مرتبت سید پاک ہمارے سروں کا تاج حضور خلیل اہل سنت، اور پھر جو اس عمر میں بھی شاکر ہیں اور اسی لیے نوری ہیں۔ میں اپنے ان تینوں بزرگوں کو، ماشاءاللہ آستانہ 39 شریف، یہ سامنے بھی بزرگ بیٹھے، یہاں بھی بڑی خوشی ہے اس حسین لڑی کو دیکھ کر کہ قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں ہیں۔ ابھی ہم جب کھانے پہ حافظ صاحب کے ہاں بیٹھے تھے تو میں حضرت مخدومی خلیل اہل سنت پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا، تو آپ بھی تعریف فرما رہے تھے اور ہمیں بھی 39 شریف جا کر خوشی ہوئی۔ وہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ایک گاؤں میں بہت بڑے شہر جتنا کام ہو رہا ہے، دین کے ادارہ ہے، اللہ اس میں اور ترقیاں دے، شکر الحمدللہ۔ میں ان سارے بزرگوں کی نظر ایک طریقت کی حسین رمز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی مرید تھے کن کے؟ شیخ الشیوخ حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ سہروردی بھی قادری فیض پائے ہوئے ہیں، غوث پاک کی چوکھٹ کا۔ حضرت شیخ الاسلام کم و بیش 7 یا 9 دن صرف رہے ہیں، پوری زندگی میں 7 یا 9 دن ایک ہی حاضری ہوئی ہے اپنے پیر کے پاس۔ شیخ الشیوخ سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بیٹھے تھے، اور اب مجھے طریقت والوں سے کچھ جملے سننے کا شوق ہے۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی آئے ہیں، کہاں کہروڑ لال عیسن میں
جنم لینے والا بابا، اور کہاں وہ بغداد معلیٰ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. تو حضرت شیخ عمر سہروردی نے دیکھ کے کہا میرا باز ابیض، میرا چٹا سفید باز آ گیا ہے. یہ اڑی کو تھی ہے. وہ 9 دن یا 7 دن ان کو رکھا ہے اور مرید بھی کیا، خلافت بھی دی. آخیا جا ہوں جا کے کام کرتے تھے، آن دی لوڑ ہوں کوئی نہیں. کیا بات ہے جی. اب سارے مرید نہیں ہوتے، بعضوں کے ارادے اپنے اتنے مکار مختار ہوتے ہیں کہ ان کو پیر پہ تنقید کا شرف بھی ملتا رہتا ہے. اور میں یہاں سپورٹر اور وکالت کر رہا ہوں جامع شرائط پیر کی. جو اس سے ہٹ کر ہے اس کو تو ہم پیر ہی نہیں کہتے. تو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فیض نہیں ملتا. انہاں کیا ہو اسی 1.5 سال تو بیٹھے ہیں، آندا 3 سال تو بیٹھے ہو، آندا 7 سال تو بیٹھے ہیں. سانو بابے اک چاہ کے بھی نہیں ویکھیا تے اے ہندوستان چو آیا ہے بہاؤدین، اینو مرید بھی کر لیا تے خلافت بھی دے دیتی. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات. سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے طلب فرما لیا ساروں کو. فرما من پتہ ہے تسی وچوں وچ دلاں چ کی گلاں لئی بیٹھے ہو، میں تمہیں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. فرمایا گلیاں لکڑاں نو اگ لانا اوکھا ہوندا ہے. گلیاں لکڑاں نو اگ لانی اوکھی ہے. کدی یاد کرو کدی گلی لکڑاں نو اگ لائی ہوئے، اے کاغذ بھی رکھ دو، اے بھی رکھ دو، موم جامہ بھی بچ چھڑ دیو، توئیں پھکڑیں، انہوں اگ پھر نہیں چھتی پہندی. کہیں جا کر آگ جلتی وہ بھی دھیمی دھیمی بجھ گئی پھر جلاؤ. لیکن فرمایا جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے نا اس کو صرف چنگاری دکھاتے پامبڑا پہ مت جاندہ ہے. اوہ تسی سو سارے گلیاں لکڑاں. واہ 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 واہ، یہ پیر نے کہا کیا بات، سبحان. تسی سو گلیاں لکڑاں تاں تانوں اے 5-5 سال آگے نے. اے جڑا میرا درویش بہاؤدین آیا ہے اے تے عشق چ سکا بالن سی تے ماڑا جا اینو ایویں عشق دی چنگاری دتی ہے تے پامبڑ مچ گئے. سبحان سبحان سمجھ گئے. سبحان. حضرت شیخ الاسلام بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان شریف میں اپنی خانقاہ پہ مدرسہ کھولا تھا. اور کیوں بھول جاتے ہو کہ حضور فرید الحق والدین کی جو شرف زیارت انہوں نے پایا اپنے مرشد حضور قطب الحق والدین کا، تو وہ کب پایا کہ جب بابا فرید ملتان پڑھنے گئے تھے. کیا کرنے گئے تھے بولیں گے ذرا، کیا پڑھنے گئے تھے؟ دین کا علم. ضرورت ہے کہ خانقاہوں والے اپنے بچوں کو پہلے دین پڑھائیں تاکہ صاحبزادوں کی صورت میں صاحبوں کی صورت نظر آئے. بس ٹھیک ہو گیا جی، بابا جی نے سن لیا لفظ اللہ اللہ تے خیر صلاح. تو اسی استخارہ کر کے راتی منجی تے سبحان اللہ آخ لینا. سبحان اللہ. میں نے کیا لفظ کہا ہے؟ صاحبزادوں میں صاحب نظر آئے. واہ واہ، سبحان. صاحبزادوں میں صاحب صاحب نظر آئے. جس صاحب کی وجہ سے صاحبزادہ ہے واہ 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 واہ، سبحان. اس میں صاحب نظر آئے. صاحب نظر آئے تو گل مک گئی. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بڑی بڑی گدیوں پہ براجمان حضرات کو بھی اپنے مقام کا نہیں پتا کہ ہم کن کے صاحبزادے ہیں. وہ بھی اہل دنیا کے ساتھ تصویر کھنچوانے میں فخر محسوس کریں، اور یہ تو تمہارے جوتے اٹھانے کے قابل نہیں اگر تم اپنے مقام سے واقف ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں جناب سبحان اللہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو مجھے بتائیے سرکار نے بھی مسجد بنائی، مدرسہ کھولا، اور اب بات کریں اس شہنشاہ کی، یعنی سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاقواس قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین غوث الارض والسماء محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباد لامکانی سیرت نورانی صورت نورانی شجرہ نورانی حسب نورانی نسب نورانی پیر پیران میر میران حضور پر نور سرکار ابی محمد محمد محی الدین عبد القادر جیلانی
حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کوئی مجھ کو رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ، کوئی مجھ کو رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ، وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ بس ہم غوث پاک کی چوکھٹ تک پہنچ گئے، اور کہاں جانا ہے؟ سبحان اللہ۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید، ہاں وہ خاطی جو مستبدل ہے یا غوث، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق، کبھی غوث پاک سے مانگنا ہو تو احمد رضا کی بولی میں یوں مانگ کے دیکھو، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقتاب کو مشکل ہے یا غوث، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اور پھر یوں کہا تو نے کہ جو مانگو وہ ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو وہ ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا کے کام اور رک جائیں حاشا، رضا کے کام اور رک جائیں حاشا، تیرا سائل ہے تو بازل ہے یا غوث، حضور مرشد کریم تاجدار ولایت ہے، حضور سردار اولیاء ہیں، حضور حسنی حسینی سید ہیں، ولادت گیلان میں، مزار بغداد میں، پیارے پیارے سنی بھائیوں، مزارات پہ چادریں چڑھانے والے پیارے پیارے بھائیوں، 11ویں شریف والے بھائیوں، مرشد کی ولادت گیلان میں ہوئی جو ایران کا علاقہ ہے، اور مرشد کا مزار بغداد معلیٰ میں، یہ گیلان سے بغداد کیوں آئے تھے؟ والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر، کیا کرو گے بیٹا بغداد جا کر؟ عرض کی ایک اللہ والوں کی زیارت کروں گا، دوسرا دین کا علم پڑھوں گا، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں سے کہوں گا مدرسوں کو معمولی کام نہ سمجھنا، ولیوں کو مانگتے ہو تو ولیوں کا کام ہی، بیٹا وقت ختم ہو گیا کیا؟ جانے دیجئے، یہ اڑنے کی چیز ہے، اسے اڑنے دیجئے، جو رہنے کی ہے وہ تو ہمارے پاس ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟
مرشد وہاں سے آئے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر پڑھا. اور طالب علموں کے لیے ایک نسخہ. کسی نے پوچھا حضور اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مقام بخشا، اس کا سبب؟ تو فرما کئی اسباب ہیں، اور ایک بڑا سبب یہ ہے کہ میں نے، غوث پاک کا فرمان ہے، میں نے کبھی دور طالب علمی میں بھی جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سارے طالب علم سبحان اللہ. سبحان اللہ.